ابھی جو ہم شروع کرنے لگے ہیں وہ کارل مارکس ہے. ہوپ سو آپ کو ہیگل کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو یہ اس کے نیکسٹ فلاسفر ہے کارل مارکس. کارل مارکس بیسیکلی پولیٹیکل سائنس کے CSS کے حوالے سے ایک بڑا امپورٹنٹ فلاسفر ہے. اور کارل مارکس بیسیکلی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اکنامکس کے لحاظ سے بھی اور پولیٹیکل سائنٹسٹ کے لحاظ سے بھی. اس نے ایک بڑی امپورٹنٹ تھیوری پیش کی ہے. تو میں آپ کو کارل مارکس انشاءاللہ آج پورا کروا دوں گا. تو اس کے بعد ہمارے کچھ یوٹیلیٹیرین فلاسفر رہ جائیں گے جن میں جیرمی بینتھم ہیں، ملز ہیں اور لاسکی ہیں. تو وہ ہم آگے نیکسٹ لیکچر میں پڑھتے رہیں گے. تو تھوڑا سا کارل مارکس کے بارے میں، اس کی لائف کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا حوالہ دے دیتا ہوں. تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کارل مارکس جو تھا وہ جرمنی میں پیدا ہوا تھا 1818 میں. یہ جرمن فلاسفر تھا. اکثر MCQs میں یہ پوچھ لیتے ہیں کہ کارل مارکس بلانگ ٹو وچ کنٹری، تو آپ نے اس میں جرمنی لکھنا ہے. بیسیکلی یہ جرمن تھا. اس نے پھر وہاں سے یونیورسٹی میں پڑھا ادھر جرمنی میں ہی، اور وہاں پر یونیورسٹی میں کچھ اس کے ساتھ جو فیلوز تھے، جو اس کے ساتھی تھے، وہ بھی کچھ ریولوشنری تھاٹ رکھتے تھے. آلریڈی ان کے ذہن میں ایک ریولوشن تھا. ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ جب پڑھ ہی رہے تھے تو وہ اس کے جو ساتھی تھے ان کا مائنڈ انقلابی قسم کے لوگ اس کے ساتھ مل کے کارل مارکس کی وہاں سے ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہوئی. جیسے ہی اس کی ڈیولپمنٹ شروع ہوئی، اس کو کچھ اور ساتھی ملے اور یہ ایک انقلابی سوچ رکھنے والے وہیں سے یونیورسٹی کے لیول سے بن گئے. پھر وہاں سے یہ آگے برلن چلا گیا. جرمنی کے اندر برلن جو ہے وہاں پر چلا گیا اور اس نے فردر وہاں پر اسٹڈی کیا. وہاں پر بھی یہ ریولوشنری کے ساتھ ہی رہا، جو انقلابی لوگ اس کے ساتھ تھے یہ انہی کے ساتھ رہا. لیٹر آن پھر اس کو وہاں سے چھوڑنے کا کہا گیا، جرمنی کو، پروشیا کو چھوڑنے کا کہا گیا. پھر یہ فرانس چلا گیا. فرانس میں جب گیا وہاں سے اس کی زندگی میں مزید ٹرن آیا. وہاں یہ جب فرانس میں پہنچا تو یہ مزید کچھ ریڈیکل لوگوں سے ملا. ریڈیکل لوگ وہ ہوتے ہیں جو انقلابی ٹائپ ہوتے ہیں، جو سسٹم کے اندر فوراً تبدیلی چاہ رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ابھی سسٹم چل رہا ہے یہ ناقص سسٹم ہے، یہ غلط سسٹم ہے، یہ فلا والا سسٹم ہے، اس کے اندر فلاز ہیں اور اس کو امیڈیٹلی چینج کیا جائے. تو وہ ریڈیکل لوگ ہوتے ہیں. تو جیسے ہی کارل مارکس پیرس گیا، فرانس کی طرف روانہ ہوا، تو وہاں پر یہ کچھ ریڈیکل لوگوں سے مل گیا. آلریڈی یونیورسٹی میں اس کا ذہن انقلابی ٹائپ ہو چکا تھا. تو جب یہ ان سے ملا اور ان کی اس نے کتابیں پڑھی، ان کی رائٹنگز کو اسٹڈی کیا، تو اس کا ذہن مزید انقلابی ہو گیا، کیونکہ آلریڈی ریولوشن کے جرمز اس کے مائنڈ میں آ چکے تھے. اور جب اس نے مزید ریولوشنری لیڈرز کو پڑھنا شروع کیا تو اس کے اندر وہ چیز پختہ ہوتی چلی گئی. اس نے وہاں پر جو ہے ایڈم سمتھ کو بھی پڑھا. ایڈم سمتھ آپ کو پتہ ہے اکانومسٹ ہیں بیسیکلی، جنہوں نے اکنامکس کے لحاظ سے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ وہاں پر فریڈرک اینگل سے ملا. فریڈرک اینگل وہ پرسن تھا جو کہ خود بیسیکلی انڈسٹریلسٹ تھا. اس کا باپ جو تھا وہ بیسیکلی انڈسٹریلسٹ تھا، لیکن اینگل ٹوٹلی جو تھا وہ اگینسٹ تھا انڈسٹریلائزیشن سے، کیپٹلسٹ کے اگینسٹ. یعنی اس کا اپنا باپ جو تھا وہ ایک کیپٹلسٹ تھا، لیکن اینگل خود جو تھا وہ کیپٹلسٹ کے اگینسٹ تھا. وہ جب کارل مارکس سے ملا اور کارل مارکس کے اس نے آئیڈیاز سنے اور کارل مارکس نے اس کے آئیڈیاز سنے، جب دونوں نے ایک دوسرے کے آئیڈیاز کو سنا اور سمجھا تو دونوں ایک ایسے لوگ مل گئے جن کا ایک ہی طرح کا ذہن تھا. یعنی دونوں ایک ہی طرح کے ریولوشنری تھے، ایک ہی طرح کی چیز کو وہ چاہ رہے تھے. وہ یہ بیلیو کر رہے تھے کہ جو موجودہ کیپٹلزم کا سسٹم ہے یہ بیسیکلی ایک خراب سسٹم ہے، یہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے. وہاں پر کارل مارکس اور فریڈرک اینگل کی بہت زیادہ دوستی ہو گئی. اور فریڈرک اینگل کے ساتھ ہی میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ کارل مارکس نے کچھ بکس بھی لکھی تھی جو بہت پاپولر ہوئیں. تو یہ بیسیکلی جتنا میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا یہ اس کی ارلی لائف کے بارے میں بتایا کہ کیسے کارل مارکس کیا. اب ہم کچھ امپورٹنٹ بکس کے بارے میں آتے ہیں کہ کارل مارکس نے کون سی امپورٹنٹ کتابیں لکھی تھی. پیپر میں اکثر اس کی کتابوں کے حوالے سے بھی کوشچن آ جاتا ہے کہ کارل مارکس نے
کو کوئی کتاب دی ہوتی ہے اور یہ پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کتاب کس نے لکھی تھی. خاص طور پہ جو ڈیس کیپیٹل ہے اس کا یہ پوچھا جاتا ہے کہ ایم سی کیوز میں یہ ہوتا ہے کہ بائبل آف کمیونزم کس کو کہا جاتا ہے. تو وہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کی ڈیس کیپیٹل بک ہے جو کارل مارکس نے لکھی تھی اس کو کہا جاتا ہے. تو کارل مارکس کی اگر کتابوں کے حوالے سے بات کریں تو اس کی کچھ 3 امپورٹنٹ بکس ہیں. ان میں سب سے پہلے کمیونسٹ مینیفیسٹو آتا ہے جو کہ اس نے فریڈرک اینگل جس کے بارے میں نے آپ کو پیچھے بتا دیا ہے کہ یہ فرانس جاتے ہوئے اس کو ملا تھا. اس کا باپ انڈسٹریلسٹ تھا لیکن یہ خود کیپٹلزم کے اگینسٹ تھا اور یہ مارکس کے ساتھ مل گیا. دونوں کی جب بہت زیادہ دوستی ہوئی تو وہاں پر دوستی کے بعد انہوں نے ایک ساتھ لکھنا شروع کیا اور انہوں نے سب سے جو پہلی چیز لکھی وہ کمیونسٹ مینیفیسٹو لکھا اور یہ کارل مارکس نے بیسیکلی فریڈرک اینگل کے ساتھ مل کے لکھا. پھر دوسری کتاب اس نے کرٹیک آف پولیٹیکل اکانومی لکھی اور پھر ایسی کتاب جس کو بائبل آف کمیونزم کہا جاتا ہے ڈیس کیپیٹل کارل مارکس نے لکھی. اس میں بیسیکلی میں آپ کو آگے چل کے اس کے جو پرنسپلز الگ الگ پڑھاؤں گا. اس نے بیسیکلی تھیوری آف سرپلس ویلیو اس میں دی تھی اس کتاب کے اندر. تھیوری آف سرپلس ویلیو یہ تھی کہ جو ایکچولی کموڈیٹی ہے، جو کوئی بھی چیز ہے اس کی ویلیو میں جو چیز اضافہ کر رہی ہے وہ لیبر ہے، لیکن اس کا سارا پروفٹ جو ہے کیپٹلسٹ لے رہا ہے. یعنی ویلیو لیبر ایڈ کر رہا ہے اور پروفٹ کیپٹلسٹ لے رہا ہے. یہ میں آپ کو آگے چل کے ڈیٹیل سے پڑھاؤں گا. صرف ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کارل مارکس نے 3 امپورٹنٹ بکس لکھی ہے جن کے نام اکثر پیپر میں پوچھ لیے جاتے ہیں. اب میں آپ کو جو بتاؤں گا یہ کارل مارکس کی جنرل فلسفی میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے. ڈیٹیل میں آپ کو آگے لے کے جاؤں گا جب تو میں آپ کو اس کا ایک ایک پوائنٹ ڈیٹیل سے پڑھاؤں گا. ابھی صرف آپ کو ہلکا سا اوور ویو دوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں کارل مارکس کے بارے میں تھوڑا سا سکیچ بن جائے کہ اس نے کس طرح کی فلسفی دی ہے یا ہم آگے جا کے کیا ڈسکس کریں گے کارل مارکس کے بارے میں. تو وہ تھوڑا سا میں آپ کو اوور ویو دوں گا ایک قسم کا کارل مارکس کے بارے میں. آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ ہم اس کو آگے ڈیٹیل میں اوور ویو جب ختم ہوگا تو میں آپ کو ڈیٹیل سے اس کی ایک ایک چیز پڑھاؤں گا. تو کارل مارکس بیسیکلی جب پیدا ہوا تھا جرمنی کے اندر اور اس ٹائم جو کنڈیشنز چل رہی تھی وہ اس طرح کی تھی کہ پوری دنیا میں جو کیپٹلزم کا سسٹم تھا وہ پریویل کر رہا تھا. کیپٹلزم ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جس میں 2 کلاسز کریٹ ہو جاتی ہیں، ایک ہیوز اور ہیو ناٹ. یہ ایک ایکسپلائٹیشن کا سسٹم ہوتا ہے جس میں کیپٹلزم کے اندر ہوتا ہے یہ ہے کہ اسٹیٹ کی انٹرفیرنس کم سے کم ہوتی ہے اور انڈیویجول فری ہوتا ہے کہ وہ جتنا مرضی ہے پروفٹ کمانا چاہے وہ کما سکتا ہے. اسٹیٹ اس کے معاملات میں اکنامک افیئرز میں اسٹیٹ کی پارٹیسپیشن نہیں ہوتی. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل گورنمنٹ جو کیپٹلسٹ گورنمنٹ بھی ہیں وہ کافی جگہ پر اکنامک انٹرفیرنس کرتی ہیں. جیسے ہم سبسڈیز جو گورنمنٹ دیتی ہے یہ بیسیکلی اکنامک انٹرفیرنس ہے تاکہ لوگوں کو سپورٹ کیا جائے، وہ ان لوگوں کو جو کہ کرائسس میں جا رہے ہیں. لیکن اس ٹائم یہ سسٹم نہیں تھا، غریب کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا تھا. غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے کیپٹلزم میں اور امیر سے تر ہوتا جاتا ہے. گورنمنٹ سبسڈیز کے اندر انٹرفیرنس نہیں کرتی. جیسے ہمیں صحت کارڈ مل رہا ہے، جیسے ہمیں قرض حکومت فری آف کاسٹ فری آف انٹرسٹ دے رہی ہوتی ہے، تو اس ٹائم سبسڈیز یا گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہوتی تھی کیپٹلزم کے سسٹم کے اندر، یا وہ اپوز کرتے ہیں. کیپٹلزم کے سسٹم کے اندر یہ اپوز کیا جاتا ہے کہ اسٹیٹ کی انٹرفیرنس اکنامک افیئرز میں نہیں ہونی چاہیے اور جتنے بھی مینز آف پروڈکشن ہیں ان کو کیپٹلسٹ اون کرے گا اور اپنی جتنا پروفٹ وہ کما سکتا ہے وہ کمائے. یہ ایک سروائیول آف فٹیسٹ والا سسٹم ہے جس میں لوگوں کو کمپیٹ کرنا ہے اور جو کمپیٹ کر کے آگے چلا جاتا ہے وہ امیر ہو جاتا ہے اور جو نہیں کمپیٹ کرتا وہ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہ ورکر کلاس کے اندر آ جاتا ہے. تو کیپٹلسٹ سسٹم کے اندر صرف 2 ہی کلاسز ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں. کیپٹلسٹ ہوتے ہیں جس کے پاس سارا کچھ کیپٹلزم ہوتا ہے، کیپٹلسٹ کے پاس سارا کچھ مینز آف پروڈکشنز ہوتے ہیں، وہ ان کو اون کر رہا ہوتا ہے، اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے. اور دوسری کلاس ورکر ہوتی ہے جو اس کو جنریٹ کر کے دے رہی ہوتی ہے. تو کارل مارکس کے ٹائم کے اندر کیپٹلزم کا سسٹم چل رہا تھا. کیپٹلزم کے اندر جو کیپٹلسٹ ہوتا تھا اس کے پاس چونکہ پیسہ ہوتا تھا، وہ پیسہ لگا کے فیکٹری وغیرہ بنا دیتا تھا. فیکٹری بنانے کے بعد اب اس کو لیبر چاہیے ہوتی تھی، لیبر وہ لے کے آتا تھا. اب وہ خود گھر میں بیٹھ جاتا یا وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا.
فیکٹری کے اندر جا کے وہ صرف سپرویژن کرتا تھا اور لیبر اس کو جنریٹ کر کے دیتے تھے. کارل مارکس کے ٹائم پہ یہ سسٹم چل رہا تھا، لیکن کارل مارکس نے دیکھا کہ یہ والا جو سسٹم ہے یہ تو بیسیکلی غریب لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کا سسٹم ہے. ایک انڈسٹریلسٹ ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، وہ خود کوئی کام نہیں کرتا لیکن لیبر لگایا ہوا ہے اور لیبر اس کو ٹرپل پرافٹ جنریٹ کر کے دے رہا ہے، جبکہ لیبر جو پرافٹ جنریٹ کر رہا ہے اس کو اتنا سیلری وہ نہیں دے رہا. یعنی کارل مارکس نے یہ دیکھا کہ اگر ایک بندہ 8 گھنٹے کا کام کر رہا ہے، 8 گھنٹے وہ کام کرتا ہے لیکن اس کو سیلری جس حساب سے ملتی ہے وہ 5 گھنٹے کی مل رہی ہے. تو کارل مارکس نے دیکھا تو یہ تو ایکسپلائٹیٹو سسٹم ہے، اس میں غریب کا تو کوئی بھی رول نہیں ہے، امیر سارا کچھ لے رہا ہے. یعنی آپ اس کی مثال ایسے ہی سمجھے کہ جیسے ایک کرسی بنانے کی کوئی فیکٹری وغیرہ سمجھ لیں آپ، یا کچھ ایسی فیکٹری ہے، تو کیپٹلسٹ چونکہ اس کے پاس پیسہ ہے وہ لکڑی وغیرہ لا کے مزدور لگاتا ہے. اب اگر فار ایگزامپل اس نے 10 کرسیوں کے 50 روپے دیے ہیں، 10 کرسیاں ہیں یا 100 روپے کر لیں، ایک کرسی پہ 10 روپے کا اس نے چیزیں لائی ہیں کیپٹلسٹ نے، اس نے پیسہ لگایا ہے اور اس نے 100 روپے لگایا ہے اور 10 کرسیوں کا سامان لکڑی لے کے آیا، وہاں پر اس نے مزدور لگایا، اس کو ایک کرسی 10 کرسیاں لائی ہیں اس نے اور ایک کرسی اس کو 10 روپے کی پڑی ہے کیپٹلسٹ کو. جب اس لکڑی جو اس نے لائی ہے، اس لکڑی سے جب لیبر نے کرسی بنائی تو وہ جو 10 روپے کی وہ لکڑی لے کے آیا تھا کیپٹلسٹ، اب وہ کرسی بننے کے بعد اس کی پرائس 60 روپے ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو کارل مارکس کہتا تھا کہ یہ تو لیبر ہے جس نے اس کے پروفٹ میں اضافہ کیا ہے، کیپٹلسٹ نے خود تو کچھ بھی نہیں کیا، اس نے تو صرف پیسہ لگایا ہے. اصل کام تو لیبر نے کیا جس نے اس کے پروفٹ میں ایڈ کیا ہے. 10 روپے کی لایا، 60 روپے کی 50 روپے کا پروفٹ دے رہا ہے. تو وہاں پر کارل مارکس یہ کہتا ہے کہ اس کو 30 روپے کا 25 روپے 50 میں سے 25 روپے لیبر کو دینے چاہیے، کیونکہ یہ وہی بندہ ہے جس نے اس کے پروفٹ میں ڈبل کر دیا ہے، اس کو ٹرپل کر کے 4 گنا 5 گنا زیادہ کر کے دے رہا ہے. لیکن اگر وہ اس کے پروفٹ کو مطلب 10 روپے کی تھی 60 روپے کر کے دیتا ہے، 50 روپے پروفٹ آ رہا ہے، 50 میں سے وہ 5 روپے لیبر کو دے رہا ہے، باقی اپنی جیب میں ڈال رہا ہے. کارل مارکس یہاں پہ کہتا ہے کہ یہاں پر لیبر کو وہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے، لیبر کام زیادہ کر رہا ہے اور جس وجہ سے کیپٹلسٹ اس کو کم دے رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ کہتا تھا کہ جو کیپٹلزم کا سسٹم تھا وہ ایک ایکسپلائٹیٹو سسٹم ہے، اس میں غریب ایکسپلائٹ ہوتا جا رہا ہے، غریب تر ہوتا جائے گا، اور کیپٹلسٹ جو پروفٹ لیتا جا رہا ہے یہ امیر تر ہوتا جائے گا. لیبر کے پاس اتنا ہی پیسہ ہوگا جتنی وہ چیزیں خرید لے گا، اس سے زیادہ اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، وہ اپنی اسی سچویشن میں رہے گا یا تو اس سے بھی نیچے چلا جائے گا، جبکہ کیپٹلسٹ دوسری طرف امیر سے امیر تر ہوتا جائے گا. یہاں پر کارل مارکس اس سسٹم کے اگینسٹ کھڑا ہو گیا، وہاں کارل مارکس نے اس سسٹم کے اگینسٹ ریولٹ کرنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ جو اس کا ساتھی تھا وہ فریڈرک اینگل تھا جو اس کے ساتھ مل کے کام کر رہا تھا. اور وہاں پر اس نے کہا کہ لیبر کو اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، ورنہ کیپٹلسٹ اسی طرح سے اس کو ایکسپلائٹ کرتے رہیں گے. تو وہاں پر اس نے اس ایکسپلائٹیٹو سسٹم کے خلاف ایک ریولٹ کرنا شروع کر دی، اور اس نے اپنی ایک پوری فلسفی دی جس کو کارل مارکس کی ہم فلسفی کہتے ہیں، یا فلسفہ جو کارل مارکس نے دیا وہ ہم پڑھیں گے. کارل مارکس کی بیسک فلسفی اس نے 4 سٹیپ میں دی. ایک سب سے پہلے میٹیریلسٹک انٹرپریٹیشن آف ہسٹری ہے، تھیوری آف کلاس اسٹرگل ہے، تیسرے میں تھیوری آف سرپلس ویلیو ہے، اور چوتھا ڈکٹیٹرشپ آف پرولٹیریٹ. یہ 4 سٹیپ نے کارل مارکس میں اپنی فلسفی دی ہے. آج ہم ان 4 سٹیپ کو باری باری ایک ایک کر کے پڑھیں گے. اس سے پہلے جتنا بھی میں نے آپ کو بتایا یہ میں نے ان 4 پوائنٹ کو آپ کا ہلکا گلمپس دیا ہے، اور ابھی ہم ان 4 پوائنٹس کو فل ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے آتا ہے کہ میٹیریلسٹک انٹرپریٹیشن آف ہسٹری کیا ہے.